لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي نشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الرسول المسدد والمصطفى الأمجد. اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین کرام و بزرگان قوم ملت و نوجوانان قوم، مستقل آپ حضرات کی خدمت میں 5ویں مجلس جس کا عنوان پرآشوب دور میں ہماری ذمہ داری. اب تک کی مجلسوں میں تقریباً جو باتیں آپ کی خدمت اور پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کی گئیں، اس کا ہدف اور مقصد یہ تھا کہ ہمارا دین ہماری فکروں کو بدلنا چاہتا ہے، ہمارا حسین ہمارے نظریات کو بدلنا چاہتا ہے، ہماری عزاداری ہم سے کچھ مانگ رہی ہے، ہمارا یہ مجلسوں میں جانا ہم سے کچھ طلب کر رہا ہے، اور اسی طلب کا نام عزاداری ہے، اسی خواہش کا نام عزاداری ہے کہ جو ہماری روح ہم سے طلب کر رہی ہے. ہم جسموں کی تبدیلی پوری دنیا میں محرم آتے ہی نظر آتی ہے. کہیں کالے پردے لگتے ہیں، کہیں کالا منبر سجایا جاتا ہے، کہیں جسم پہ کالے کپڑے پہنے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں ضروری ہیں تاکہ مظلومیت دوسری قوموں کے دلوں میں پہنچے. اپنے ظاہر کو تبدیل کرو تاکہ حسین دوسروں تک صحیح پہنچے. اپنے باطن کو تبدیل کرو تاکہ کردار حسین دوسروں تک پہنچے. فکریں کیسے صحیح ہوں، فکریں کیسے بحال ہوں، فکریں کیسے تبدیل کی جائیں، خدا کی قسم یہ سارے نمونے ہمارے یہاں ائمہ دے کے گئے ہیں. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ فکروں کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے. فکروں کو تبدیل کرنے کا ذریعہ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، روایت ہے، تاریخ کہتی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے اپنے گھر کو دکھایا اور وہ اپنے کچن میں سوراخ کر رہا تھا. تو امام نے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا مولا کچن کا دھواں گھر کے اندر آ رہا ہے، ایک سوراخ کر رہا ہوں تاکہ یہ گھر سے باہر چلا جائے. امام نے مسکرا کے دیکھا کہ اگر سوراخ ہی کرنا ہے تو یہ سوچ کے اس نیت سے سوراخ کر
کہ سورج کی روشنی گھر کے اندر آئے تاکہ میں نماز کے وقت کو معین کر لوں۔ ارے جب گھر میں سورج کی روشنی اسی سوراخ سے، جب گھر کا دھواں اس سوراخ سے باہر جا سکتا ہے تو سورج کی روشنی اسی سوراخ سے اندر آ سکتی ہے۔ نیتیں بدل جائیں، فکریں بدل جائیں تو اسلامی بن جاتی ہیں۔ فکریں بدل جائیں، لوگ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے دولت دے دے، یا اللہ مجھے ثروت دے دے، یا اللہ مجھے طاقت دے دے، یا اللہ مجھے بہت بڑا آدمی بنا دے۔ یہ ہمارے یہاں تصور ہے، آج یہ کما لوں، کل وہ کما لوں، پرسوں یہ کما لوں۔ دعا بھی کرتے ہیں، میرے اللہ تو مجھے رزق دے، اے میرے اللہ تو مجھے گاڑی دے دے، یہ میرے اللہ تو مجھے بنگلہ دے دے۔ ہر آدمی کی اپنی اپنی خواہش اور طلب ہوتی ہے۔ بس یہی قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو یہ دنیا تمہارے لیے ایک سفر کی منزل ہے، ایک راستہ ہے، ایک گزرگاہ ہے، منزل تمہاری کہیں اور ہے۔ اس دنیا میں جو ضرورتوں پہ زندگی گزار لے گا، خواہشوں کی طرف نہیں دوڑے گا، اس دنیا میں جانے کے بعد اسے خواہشوں پہ ملے گا، ضرورتوں پہ نہیں ملے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل۔ تو معصوم نے کہا کہ اسی سوراخ کو تو چاہے تو عبادت بنا سکتا ہے جو اپنے کچن میں کر رہا ہے۔ دوسری روایت ملتی ہے، معصومی کا ہی واقعہ ہے، امام نے دیکھا کہ ایک شخص مصلی پہ بیٹھا ہوا کیا کہہ رہا ہے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے اتنا مال دے دے۔ معصوم نے مسکرا کے دیکھا اور کہا اتنی دعائیں مانگنے سے کیا فائدہ، تو صرف ایک دعا مانگ لے، عبادت بھی ہوگی، دعا بھی ہو جائے گی۔ ایسے مانگے گا تو دنیا مانگے گا، میں جو دعا بتا رہا ہوں اسے مانگ کے دیکھ، دین بھی مل جائے گا، دنیا بھی مل جائے گی۔ مولا ایسی کون سی دعا ہے جس سے دنیا بھی مل جاتی ہے؟ کہا تو دعا کر، اے میرے اللہ تو مجھے حاجی بنا دے، اے میرے اللہ تو مجھے حاجی بنا دے۔ وہ شک میں پڑ گیا، یا امام یہ حاجی بنانے کی کون سی دعا؟ کہا سمجھا ہی نہیں، ارے حاجی تبھی بن سکتا ہے جب اتنا مال ہو جائے کہ تم مکہ تک جا سکے۔ حاجی تبھی بن سکتا ہے جب تیرے پاس استطاعت ہو جائے، یعنی حج کی دعا اگر قبول ہو گئی تو مالدار خود بخود ہوتا چلا جائے گا، دنیا بھی مل جائے گی، حاجی بھی بن جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ تو دعا کرنے کے لیے بھی شریعت نے یہ واقعات رکھے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم غور کریں، فکر کریں۔ یہ شہیدوں کا ماتم کرنا، یہ زندوں کا ماتم کرنا، ہم سے پوچھتے ہیں جناب یہ زندہ ہیں ان پہ کیوں روتے ہو؟ آج کل تو نیا معاملہ ہے، خدا کی قسم دیکھیں آپ پمپلیٹ نکالے جا رہے ہیں، محرم کی مبارکباد دی جا رہی ہے، نیو محرم، نیا محمد، نیو ایئرس منایا جا رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ ارے خدا کی قسم میدان محشر میں نبی کریم سے جا کے جب ملنا، تب جب نبی کریم پوچھیں گے کہ بتا حسین کا گلا کٹ گیا جس محرم میں، اس میں تو نیو ایئرس منا رہا ہے۔ جہاں ہماری اولادوں کے گلے کاٹے گئے، جس ماہ میں ہماری اولادوں، جہاں تمہیں رونا چاہیے تھا وہاں تم خوشی منا رہے ہو۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا، ہمارے شیعوں کی پہچان یہ ہے کہ حزننا، کہ جب وہ حزن مناتے ہیں، ہمارے حزن میں حزن مناتے ہیں، ہماری خوشی میں خوشی مناتے ہیں، یعنی ان کی خوشی بھی اپنی خوشی نہیں ہوتی، ان کا غم بھی اپنا غم نہیں ہوتا۔ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، جب ہم غمگین ہوتے ہیں تو وہ غمگین ہوتے ہیں۔ دنیا میں اسی لیے اللہ نے آپ کو وہ نعمت عطا کی ہے کہ کائنات میں کسی کو وہ نعمت نہیں دی۔ کوئی ہے جس کے پاس جعفر صادق ہو، کوئی ہے جس کے پاس محمد باقر ہو، کوئی ہے جس کے پاس سید سجاد ہو، کوئی ہے جس کے پاس سلونی کرنے والا موجود ہو۔ ارے دنیا میں کہاں سے آئے گا؟ حاتم طائی ایک آدمی تھا جو 70 دروازوں سے لوگوں کو دیتا تھا۔ مولا کے پاس آیا، آنے کے بعد پوچھا مولا، حاتم بڑا سخی تھا، بہت زیادہ سخاوت کرتا تھا۔ مولا نے آواز دی کیا کرتا تھا؟ کہا 70 دروازوں سے لوگوں کو خیرات دیتا تھا۔ مولا نے کہا حاتم سخاوت نہیں کرتا تھا، حاتم اپنے آپ کو پہچانوانے کی کوشش کرتا تھا۔ اگر سخاوت کرنے والا ہوتا تو یہ دروازے الگ الگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ارے ہمارے دروازے کو دیکھو، گھر کے اندر فاقے ہو رہے ہیں لیکن سائل کی قطار لگی ہوئی ہے، اور ایک دروازے پہ جو آ جاتا ہے پھر اسے کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو ضرورت ہے جو اللہ نے ہمیں نعمت دی۔ مشکل کیا ہوئی؟ مشکل یہ ہوئی
کل کی مجلس میں نے یہاں سے بات چھوڑ دی تھی کہ مشکل یہ ہوئی ہمارے پاس کہ وہ اللہ کا حبیب جو سب کچھ دینے آیا تھا، سب کچھ دیا اس نے، جب آخری وقت آیا تو ایک چیز مانگ لی، ایک اپنے سے مانگا، ایک قرآن نے کہا مان لو۔ غور کر رہے ہیں؟ دو چیزیں مانگی، ایک خود مانگا اپنے لیے، کیا مانگا؟ کہا قلم اور کاغذ دے دو۔ یہیں سے اختلاف ہو گیا، یہیں سے اختلاف ہو گیا۔ نبی نے جیسے ہی قلم اور کاغذ کا سوال کیا ایک اختلاف ہو گیا، اور وہ اختلاف یہ ہو گیا کہ کچھ نے کہا کہ میرے لیے قرآن کافی ہے، اور قرآن کافی ہونے والے، میں نے کل کہا تھا کہ جنہوں نے کہا قرآن کافی ہے، کائنات نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ قرآن کافی کہنے والے 70 مرتبہ یہ علی کے دروازے پہ کہتے ہوئے نظر آئے، یا علی اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ یہ علی کے علم کی علامت ہے۔ پوری دنیا نے مان لیا کہ جیسا علم علی کے پاس ہے ویسا کسی کے پاس نہیں ہے، اور جب ایسا علم ہوتا ہے تبھی انسان ممبر پہ آ کے کہتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔ ارے میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں۔ تو لوگوں نے کہا ہم قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ اب تصورات کی دنیا میں اگر آپ جائیں تو محسوس کریں کہ جنہوں نے کہا قرآن کافی ہے، اور کر رہے ہیں، جنہوں نے کہا قرآن کافی ہے وہ قرآن مجید خود نہیں پڑھتے۔ اگر قرآن مجید پڑھ لیتے تو اسی قرآن مجید میں آیت ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے تمہارے لیے نمونہ عمل رسول کی سیرت کو قرار دیا ہے۔ تو اب انہیں یہ بھی نہیں پتہ، عزیزو قرآن بھی وہی ہے۔ شیعوں کے ہاں کوئی 40 پارے کا قرآن نہیں ہے، یہ افواہ ہے، اڑی ہوئی بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سب کے گھر میں وہی قرآن ہے۔ ارے ہم سے زیادہ قرآن کو کون جانتا ہے، جس کے بے میں بھی علی ہے؟ ہم سے زیادہ کون قرآن کو جانے گا، اور ہم سے زیادہ قرآن کا احترام کون جانتا ہے، اور ہم سے زیادہ قرآن کو سنبھال کے رکھنے والا کون ملے گا؟ اس لیے کہ ہماری قرآن ہی ہے کہ جو ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات میں جو با ہے، قرآن کا ابتدا جو با ہے، اس کے نیچے جو نقطہ ہے، وہ بائے بسم اللہ کا جو نقطہ ہے، اس کے لیے میرا مولا کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتا ہے انا الذی، میں وہ ہوں، ان النقطۃ تحت البا، میں وہی نقطہ ہوں جو با کے نیچے دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے الف نہ کہنا، اس لیے کہ الف مقام محمود ہے، مقام خدا ہے، مقام محمود ہے، میرا مقام نہیں ہے، مجھے الف نہ کہنا۔ اب جو بھی علی کو خدا کہتے ہیں وہ علی کی بات کے خلاف کرتے ہیں، یعنی وہ ثبوت دیتے ہیں ہم علی کو تو مانتے ہیں، علی کی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اب جو علی کو نبی کے برابر کہتے ہیں، علی نے کہا مجھے بے بھی نہ کہنا، اس لیے کہ بے مقام نبی کریم ہے، بے مقام رسول ہے، مجھے بے بھی نہ کہنا۔ تو پھر یا علی آپ کو کیا کہیں؟ کہا کہو بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ علی ہے۔ میں نے کہا یا علی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا نقطہ ہٹا دو تو نہ بے کا پتہ چلے گا نہ الف کا پتہ چلے گا، اس لیے اگر پہچاننا چاہتے ہو تو نقطے کو صحیح سمجھ لو، اگر نقطے تک پہنچ جاؤ گے تو صحیح رسالت بھی مل جائے گی، صحیح خدا بھی مل جائے گا، صحیح توحید بھی مل جائے گی۔ اگر نقطے سے منحرف ہو گئے تو نہ صحیح رسول مل پائے گا نہ صحیح خدا مل پائے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ تو قرآن وہی ہے۔ ہمارے گھروں میں بھی 30 پارے کا قرآن ہے، کہیں 40 پارے کا قرآن موجود نہیں ہے، ہر جگہ وہی قرآن جو بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں قرآن شروع ہوتا ہی ہے تو بے کے نیچے نقطہ علی، صراط مستقیم علی، اننت علیہم علی اور اولاد علی اہل بیت، یہ الگ بات ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں دیکھتے جائیے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اہل البیت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت اہل بیت، انما ولیکم اللہ ورسولہ واولی الامر منکم والذین، اور وہ شخص کی جو رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، یہ سب کے سب کہاں؟ سب اہل بیت۔ تو جتنی بھی آیتیں تقریباً آپ دیکھیں گے تو اہل بیت کی شان میں اب پورا قرآن۔ اب یہ دنیا کیا کرے، دنیا کیا کرے؟ کہے گی نا کہ 40 پارے کا قرآن ہے، مجبوراً
دوسروں کو بہکانے کے لیے انہیں کہنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ اپنے یہاں قرآن میں دیکھیں گے، جب ہمارا قرآن دیکھ لیں گے تو وہ دیکھیں گے یہاں پہ انگوٹھی دینے والا کوئی اور نہیں ہے، علی ہے، چادر میں آنے والے کوئی اور نہیں ہے، محمد ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، مباہلے میں جانے والا کوئی اور نہیں ہے، محمد ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں۔ یہی تو ہے نا، جس کا دروازہ مسجد میں بند کر دیا جائے وہ اور ہے، جس کا دروازہ مسجد کی طرف کھول دیا جائے وہ اور ہے، انگوٹھی دیں تو آیت آ جائے، بستر پہ سوئیں تو آیت آ جائے، تلوار چلائیں تو آیت آ جائے، خدا کی مرضی بستر پہ لیٹ کے خرید لیں، اب اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ سورج پلٹائیں تو آیت آ جائے، مرہب کو ماریں تو آیت آ جائے، عمر ابن عبدود کو قتل کریں تو آیت آ جائے، اور ایسی ویسی آیت نہ آئے، آیت آ جائے، نبی کریم خود کہہ دیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ضربت پوری کائنات کی عبادتوں پہ افضل ہے۔ تو سوچو، جس کی اب عبادت نہیں، جس کی ضربت پوری کائنات کی عبادت پہ افضل ہے، تو پھر جب وہ عبادت کے لیے سر جھکا دے گا تو اس کی عبادت کس معیار کی ہوگی؟ ذرا محسوس کرو، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو کائنات میں قرآن وہی ہے، قرآن الگ نہیں ہے، 114 سورتوں والا قرآن کہ جس کو ہم مانتے ہیں اور سارا مسلمان اس کو مانتا ہے، مگر کیا یہ 73 فرقہ مسلمانوں کا اور کائنات اسلام کا مل کر قرآن کی روشنی میں قرآن کو کافی کہنے والے 2 رکعت نماز قرآن کی روشنی سے پڑھ کے دکھا سکتے ہیں؟ اگر قرآن کافی ہے تو پڑھ کے دکھاؤ، اگر قرآن کافی ہے تو روزہ قرآن سے رکھ کے دکھاؤ، اگر قرآن کافی ہے تو حج قرآن سے کر کے دکھاؤ۔ کہا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، قرآن کا ذکر ہے، کیسے کرے نہیں ہو سکتا، قرآن میں ذکر ہے، کیسے کرنا ہے نہیں پتا، نماز پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے نہیں پتا، روزہ رکھنا ہے کیسے رکھنا ہے نہیں پتا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ کنتو کنزم مخفیا فاحببت ان اعرفا فخلقتک یا محمد، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے تمہیں اے محمد خلق کر دیا۔ اس کا مطلب کائنات کو اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں نے قرآن کو بھیج کے، اس کے ساتھ محمد کو بھیج کے دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ ادھر قرآن سے لو، ادھر محمد سے سیکھو، ادھر قرآن سے لو، ادھر محمد سے سیکھو۔ یہ محمد، یہ میرا نبی، یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیں گے قرآن کا حکم قرآن میں آئے گا، نماز کا حکم قرآن میں آئے گا، پڑھ کر نبی دکھائیں گے ایسے پڑھو، روزے کا حکم قرآن میں آئے گا، رکھ کے نبی بتائیں گے ایسے رکھو، حج کا حکم قرآن میں آئے گا، کر کے نبی بتائیں گے ایسے رکھو۔ تو جو قرآن بتائے گا، جو نبوت بتائے گا، جو رسالت بتائے گا، جو حج بتائے گا، جو زکوٰۃ بتائے گا، اللہ نے کہا اے میرے حبیب جیسے انہیں نماز بتایا ہے، روزہ بتایا ہے، حج بتایا ہے، زکوٰۃ بتایا ہے، خمس بتایا ہے، جہاد بتایا ہے، ویسے ہی بتاؤ یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، اس لیے کہ آپ کے بعد یہ نوری مخلوقات کا سسٹم کسی گناہگار چہرہ اور کوئی گناہگار چہرہ اس تصویر کا آئینہ نہیں بن سکتا۔ اے میرے حبیب تیرے بعد یہ مٹی کے بدن میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ تیری ولایت کو اپنے وجود میں سنبھال سکے، لہذا تیرے بعد ایسی شخصیتوں کا ہونا ضروری ہے جو تمہارے بعد ادھر کے سسٹم کو اپنے وجود میں لے کے ثابت قدمی کے ساتھ ادھر ویسے ہی پہنچاتے رہیں۔ تو پھر وہ کون ہے؟ کہاں سے پتا چلے کہ نبی کے بعد نبی کا حقیقی جانشین کون ہو سکتا ہے؟ نبی کے بعد اس سسٹم کو اپنے اندر اپنے وجود میں رکھ کے ثابت قدمی کے ساتھ امت تک کون پہنچا سکتا ہے؟ یہ بس وہی کر سکتا ہے جسے نبی نے اپنی زندگی میں پہچانوا دیا۔ ارے عزیزو، اسی لیے چادر کی بزم سجائی گئی، بزمے کے ساتھ گھر میں سجائی گئی، اے علی تم بھی آ جاؤ، اے فاطمہ تم بھی آ جاؤ، اے حسن تم بھی آ جاؤ، اے حسین تم بھی آ جاؤ۔ گھر کے اندر چادر کے اندر بچھا کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی لحمہم لحمی و دمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم و یحزننی ما یحزنہم۔ اے میرے اللہ، یہی میرے اہل بیت ہیں، یہی معدن رسالت ہے۔ توجہ کریں میرے عزیزو، یہی معدن رسالت ہے، یہی میرے اہل بیت ہیں، اور کوئی نہیں ہے۔ یہ گھر کے اندر پہچانوا دیا گیا تاکہ گھر کے اندر کے سارے لوگ پہچان لیں، توجہ کریں میں، تاکہ گھر کے اندر کے سارے لوگ پہچان لیں کہ نبی کے اہل بیت اور ہیں۔ نہیں، جملے بدل دوں، تاکہ گھر کے اندر کے لوگ اس جملے سے پہچان دیں اللہم
ہاؤلائے اہل بیت النبوہ، یہ جملہ کہہ کے بتایا کہ محمد کے اہل بیت اور ہیں، نبوت کے اہل بیت اور ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو محمد کے اہل بیت نبوت کیا ہے. گھر کے اندر بزم کسا سجا دی گئی، سب آ گئے. گھر والوں نے پہچان لیا کہ نبی کے بعد یہ سسٹم کس کے ہاتھوں میں آئے گا. اے میرے اللہ، باہر والے کیسے پہچانیں گے؟ کہا اسی لیے مباہلہ رکھا. توجہ کریں میرے عزیزو. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. اگر یہ بات نہیں مانتے، اگر یہ قرآن کی آیتیں نہیں سنتے، اگر یہ قرآن کی باتیں نہیں سنتے، یہ آیت پہ آیت 63 آیتیں پڑھ پڑھ کے نبی سنا رہے ہیں. نہیں مان جاؤ، خدا خدا ہے، خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے. لیکن یہ نجران ماننے کو تیار نہیں ہیں، یہ آمادہ نہیں ہیں. قرآن نبی سناتے جا رہے ہیں لیکن کوئی سن نہیں رہا ہے. تو آخر میں نبوت کی پیشانی پہ بل آ گئے. خدا نے کہا تو کہہ دو، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. تم اپنے عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں. تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لائیں. تم اپنے مردوں کو نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں. پھر اس کے بعد بیٹھیں اور اس کے بعد جھوٹوں پہ لعنت کریں. اب بتاؤ نبی کریم ساری عورتوں میں سے کسے لے جا رہے ہیں؟ سارے مردوں میں سے کسے لے جا رہے ہیں؟ سارے بچوں میں سے کسے لے جا رہے ہیں؟ ارے اگر کوئی نبی کی اور بیٹی ہوتی، اگر کوئی نبی کی اور بیٹی ہوتی تو کہاں سے لے کے آتے؟ آپ تصور کریں، اگر نبی کی کوئی اور بیٹی ہوتی تو چادر کسا میں دکھائی دیتی، مباہلے میں دکھائی دیتی، میراث مانگتے ہوئے دربار میں دکھائی دیتی. کسی بیٹی کا سوال نہ کرنا، مباہلے میں نہ آنا. توجہ کرے، مباہلے میں نہ آنا، چادر کسا میں نہ آنا. دو ہی بات کا پیش خیمہ ہے. یا تو مان لو کہ نبی کی کوئی بیٹی تھی ہی نہیں کہ جو اپنا حق مانگنے کے لیے آتی، یا تو پھر یہ مانو کہ اگر تھی بھی تو اس لائق نہیں تھی کہ چادر کسا میں آ سکے، مباہلے میں آ سکے، دربار میں اپنا حق مانگ سکے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل. تو تصور کریں آپ، یہ مرحلہ ہے 114 سورتوں والے قرآن کی 63 آیتیں نبی سناتے جا رہے ہیں لیکن انہوں نے نہیں مانا. آخر میں کیا ہوا؟ نبی علی کو لے جاؤ، فاطمہ کو لے جاؤ، حسن و حسین کو لے کے جاؤ. کیوں لے کے جاؤ؟ کہا تم لے کے تو جاؤ. اور جب نبی لے کے چلے ہیں، خدا کی قسم عجیب و غریب منزل ہے. ذرا تصور کریں آپ، یہ صادقین کا مجمع جو اپنے گھر سے نکلا تو آگے آگے نبوت ہے، اس کے پیچھے پیچھے عصمت ہے، اس کے پیچھے پیچھے امامت ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ آگے آگے نبوت، اس کے پیچھے عصمت، اس کے پیچھے امامت ہے. اب اس کے لیے کیا کریں؟ اللہ نے نظام ہی ایسا بنا رکھا ہے کہ درمیان میں عصمت کو رکھا. اب یہ فاطمہ الزہرا کی عظمت ہے کہ ایک قدم آگے بڑھا لیں تو نبوت کے نقش قدم تک پہنچ جائیں، ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں تو امامت کے نقش قدم تک پہنچ جائیں. یہ شہزادی کی عظمت ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. غور کر رہے ہیں؟ لے جاؤ. تو ہوا کیا؟ جیسے ہی چلے آغوش میں امام حسین، انگلی پکڑے امام حسن، چلے. دور سے علماء نجران نے دیکھا اور آواز دی، تم کس سے مباہلہ کرنے کی باتیں کر رہے ہو؟ تم کن کے ذریعے سے جھوٹوں پہ لعنت کروانے کی بات کر رہے ہو؟ خدا کی قسم ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ جو اگر کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. یہ جملہ نہیں ہے، یہ سارے عزاداروں کے لیے ایک درس عمل ہے کہ دور سے دیکھ کے دوسری قوموں کے لوگ علی اور اولاد علی کو دیکھ کے پہچان جائیں. آج جو سید اپنے آپ کو ٹائٹل لکھتے ہیں کہ میں سید ہوں، نسل فاطمہ الزہرا سے ہوں، اور میں علی کا ماننے والا ہوں، اور میں حسین کا چاہنے والا ہوں. سید بننا کمال نہیں ہے، سید ہونا اور بن کر دکھانا کمال ہے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ علماء
نجران نے بتا دیا، یہ نجران کے نصارہ نے بتا دیا۔ دور سے جب علی اور اولاد علی آ رہی تھی تو انگلی دیکھ کے کہا کہ ارے ان کے مقابلے میں آ رہے ہو، ان کے قریب نہ جانا، میں وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر اشارہ کر دیں تو اپنی جگہ سے پہاڑ ہٹ جائے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ایسا بنا لو، اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ایسا کردار پیش کر دو کہ تمہیں دور سے آتے دیکھ کے یہ کہہ دے ہاں یہ نسل فاطمی سے آ رہا ہے۔ اگر میں اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، اسے دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ بس میرے عزیزو جملہ حوالے کر دوں، 63 آیتیں نبی کریم نے مستقل پڑھی، لیکن قرآن مجید سے مسئلہ حل نہیں ہوا۔ جب قرآن مجید سے مسئلہ حل نہیں ہوا تب اللہ نے کہا اے میرے حبیب یہ قرآن سے ماننے والے نہیں ہیں، نہیں جملے بدل دوں، اے میرے حبیب یہ قرآن صامت سے ماننے والے نہیں ہیں، اب یہاں پہ قرآن ناطق کو آگے بڑھاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دنیا یہی پہچان لے میرے اللہ کیا تو ایسے ہی نہیں دلوں میں ڈال سکتا تھا؟ کہا میں ڈال سکتا تھا، لیکن دنیا کو یہ بھی پہچانوانا چاہتا تھا کہ دیکھو ایک قرآن کو کافی کہنے والوں سنو، جہاں قرآن کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے خدا اہل بیت کی ابتدا کرتا ہے، وہاں سے اہل بیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں قرآن ناکافی ہو جاتا ہے وہاں اہل بیت کام آتے ہیں، اور یہی ہوا بھی۔ نجران مباہلہ کرنے سے گریز کر گئے، اور کرتے بھی کیوں نہ، کرتے بھی کیوں نہ، کرنا ہی پڑا، مجبوری تھی ان کی کہ ہم اگر ان کے مقابلے میں آ گئے تو لعنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو یہ کل کا عیسائی بھی جانتا تھا کہ رسول اور آل رسول کے مقابلے میں آنا لعنت کا مستحق ہونے کے برابر ہے، یہ کل کا عیسائی بھی جانتا تھا، اسی لیے مقابلے پہ نہیں آیا۔ اسی لیے اللہ نے ان کی سیرتوں کو، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ میرے بعد یہ ہیں جن کی طرف رابطہ کرنا، میرے بعد ان کی طرف گامزن ہونا، کبھی ادھر ادھر مت جانا۔ آج ہمارے لیے بھی درس عبرت ہے، ہمارے لیے بھی یہ درس عبرت ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی دیا، علی دیا۔ میں نے پچھلی مجلسوں میں کہا اللہ نے ہمیں نبی دیا، علی دیا، فاطمۃ الزہرا جیسی شہزادی عطا کیا۔ کیوں؟ تاکہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے رہیں اور حقیقی دین اور کردار اپنے اندر پیدا کرتے رہیں۔ ورنہ حسین مظلوم کربلا میں جو آئے تھے، یہ جو شہید ہیں، یہ جو سعید ہیں، یہ زہیر ہیں، یہ کیا ہیں؟ کس لیے آئے تھے؟ یہ صرف شہید ہونے کے لیے آئے تھے؟ نہیں، یہ ایک کردار تھا جو حسین نے سمیٹ کے کربلا کا گلدستہ بنایا۔ کرداروں کا وہ حسین مجموعہ تھا جو کائنات کے سامنے حسین مظلوم نے پیش کیا ہے۔ اسی لیے ہم ان شہیدوں کا ماتم کرتے ہیں۔ ہم اس لیے نہیں روتے کہ یہ شہید کر دیے گئے، ہم اس لیے روتے ہیں کہ یہ ایسے شہید کیے گئے جیسے کوئی شہید نہیں ہوتا۔ لہذا ہماری ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں جو زندہ ہیں۔ ہمارے ہاں مردوں کے لیے تو اصلاً محبت ہی نہیں ہے۔ ہمارے مذہب اور فرقے میں آپ تصور نہیں کر سکتے، ہمارے یہاں مردہ کی نہ اطاعت ہے اور نہ مردہ کی محبت اور مودت ہے۔ ہمارے یہاں زندوں کی محبت بھی ہے اور زندوں کی ہی اطاعت ہے۔ جو مر گیا وہ کیا اس کی اطاعت قابل اطاعت ہی نہیں ہے نا؟ ہمارے یہاں تو جو اہل بیت کی محبت پر مر جاتا ہے وہ بھی زندہ ہوتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت پہ مر جائے وہ شہید مرتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مغفورا، جو اہل بیت کی محبت پہ مر جائے مغفور مرتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد طائبہ، جو محبت اہل بیت پہ مر جاتا ہے وہ توبہ شدہ مرتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات مغفورا،
جو اہل بیت کی محبت پہ مر جاتا ہے وہ مغفرت کیا ہوا مرتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد فتح لہ بابان، جو شخص بھی آل محمد کی محبت پہ مر جاتا ہے اس کے لیے جنت میں 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ من مات علی حب آل محمد مات قبرہ مزار الملائکہ، اس کی قبر کو اللہ فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ ارے جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے اس کی قبر کے تو فرشتے زیارت گاہ بنا دیں، تو پھر جن کی محبت میں ہم مر رہے ہیں، جن کی محبت ہم کر رہے ہیں، ان کے یہاں اگر کائنات کے فرشتے آماج گاہ بنائے رہیں تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے۔ تو محبت اہل بیت زندگی عطا کرتی ہے، محبت اہل بیت وجود عطا کرتی ہے، محبت اہل بیت تہذیب عطا کرتی ہے، محبت اہل بیت اقتدار عطا کرتی ہے، محبت اہل بیت ایک ایسا بادشاہ بنا دیتی ہے کہ دنیا سے بڑا امیر اس محبت کو خریدنے آ جائے تو ہم دنیا کے کسی مال سے اس محبت کا سودا نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے ہم نے زبانیں کٹا دی، محبت کا سودا نہیں کیا، ہم نے سر قلم کروا دیے، محبت کا سودا نہیں کیا، ہم نے شانے قلم کروا دیے، ہم نے محبت کا سودا نہیں کیا، ہم جنگلوں کی وادیوں میں چلے گئے لیکن محبت کا سودا نہیں کیا، گھروں کو پامال کر دیا گیا لیکن ہم نے محبت کا سودا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں یہی محبت ہے جو قبر میں بھی کام آئے گی، یہی محبت ہے جو صراط پہ بھی کام آئے گی، یہی محبت ہے جو جنت میں بھی پہنچائے گی، یہی محبت ہے جو کوثر سے سیراب کرائے گی، یہی محبت ہے جو کائنات آدم و عالم میں محشر میں تمام امتوں میں سب سے افضل جسے بنائے گی، وہ یہی محبت ہے۔ اسی محبت کے لیے حبیب حبیب بنتے نظر آئے، اسی محبت کے زمرے میں سعید سعید بن گئے، اسی محبت کو پا کے کائنات میں جو کربلا کے تمام شہداء ہیں وہ سب کے سب اپنے مقام تک پہنچے ہیں۔ ورنہ اگر محبت نہ ہوتی تو ہر نہ بنتا، اگر محبت نہ ہوتی تو حبیب فقیہ نہ بنتا، اگر محبت نہ ہوتی تو مسلم نہ رہتے، اگر محبت نہ ہوتی تو مسلم ابن اوسجا نہ رہتے۔ یہ سارا سسٹم اسی محبت کی دین ہے۔ ورنہ دنیا میں کہیں دیکھا ہے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ اے میسم میری محبت میں تجھے اس پیڑ پہ سولی دی جائے گی، تو کوئی ایسا دنیا میں ایسا بہادر ہے جس پیڑ کے نیچے سولی دی جائے اسی پیڑ کو پانی دے؟ ہے کوئی؟ نہیں۔ یہ صرف محبت کراتی ہے، یہ اہل بیت کی محبت۔ انشاءاللہ اس کے بعد اس پہ گفتگو کروں گا کسی مجلس میں کہ یہ محبت کیا کراتی ہے اور اس محبت کا اثر کیا ہونا چاہیے۔ ہم صرف محبت کا دعویٰ نہ کریں، تاریخ کے دامن میں دیکھیں کہ جس نے محبت کی تھی اس نے کیا کارنامے کیے۔ کمال یہ ہے کہ محبت کچھ کر کے دکھائے۔ محبت صرف دل اور خیالوں میں محبت نہیں ہوتی، محبت اعضاء و جوارح کے ظاہر ہونے کا نام ہے۔ انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا کہ محبت کن چیزوں کا نام ہے۔ یہیں سے گفتگو آگے بڑھا دوں۔ خدا کی قسم، کربلا میں حسین مظلوم کا گھر جائیداد اس کے لیے نہیں حسین نے اپنا گھر ویران کیا، اس کے لیے علی اکبر کی قربانی نہیں دی کہ حسین کی کوئی جائیداد جا رہی تھی، حسین کی کوئی ملکیت لٹ رہی تھی۔ آج تو ہم اپنی ملکیت کے جانے پر جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن حسین مظلوم نے دنیا کو بتایا یہ جان بڑی قیمتی ہے، اسے لوگوں کے اختلاف پہ مت ختم کرو، یہ جان بڑی قیمتی ہے، اسے آپس کے اختلاف میں ختم مت کرو، یہ جان بڑی قیمتی ہے، تمہارے نفوس صرف اور صرف جنت کا بدلہ ہیں، انہیں آپسی اختلافات میں مت بانٹو، بلکہ اگر جان کو قربان کرنا ہے تو اللہ کے دین پہ قربان کرو، اگر جان کو قربان کرنا ہے تو خدا کے اسلام پہ قربان کرو، اگر مال کو قربان کرنا ہے تو جیسے حسین نے قربان کیا۔ اے میرے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم حسین کی طرح تیرے دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں، ورنہ کائنات میں ہے کوئی جو اپنی بہن کی چادر دین اسلام کے لیے دینا گوارا کر دے؟ ذرا عالم ارواح میں چلیے، جب اللہ نے تمام روحوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ تم میں کون ہے جو اس قربانی کو ذبح عظیم کے بعد اپنے سر لے لے؟ حسین کی روح آگے بڑھی، اے میرے اللہ اس وفدیناہ ذبح عظیم،
یہ جو ذبح عظیم کی قربانی ہے، جو اسماعیل بچ گئے ہیں، اس قربانی کو میرے حوالے کر دے، میں تیرے دین کے لیے قربانی دینے کو تیار ہوں۔ اے حسین، تجھے پتہ ہے اس قربانی میں تجھے اپنا گلا پیش کرنا ہوگا۔ حسین نے کہا یا اللہ، تیرے دین کے لیے گلا کیا ہے؟ حسین اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو تیار ہے۔ آواز آئی یہی نہیں، عباس کے شانے قلم ہو جائیں گے۔ حسین نے کہا پروردگار، تیرے دین کے لیے میرے شیر عباس کا شانہ کیا ہے؟ میں تو پوری دنیا تیرے نام پہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کی آواز آئی یہی نہیں، جو فرزند مصطفیٰ ہے، جو شبیہ رسول ہے، اس کے سینے پہ برچھی کا پھل لگ جائے گا۔ حسین نے آواز دی اللہ اللہ، اے میرے اللہ، ارے اکبر جیسا سینہ کیا ہے؟ حسین ایسے ہزاروں اکبر تیرے دین پہ قربان کر دے گا۔ ارے بھائی کی نشانی، قاسم کے لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ کہا میرے اللہ یہ بھی منظور ہے۔ عزیزو، ارے بہن کے نشانی اون و محمد چلے جائیں گے۔ کہا یہ بھی قبول ہے۔ حسین سب قبول کرتے جاتے ہیں۔ اتنے میں صدا آئی، اے میرے حسین، بس اتنا ہی نہیں ہے بلکہ 4 برس کی بچی کے رخساروں پہ تماچے لگیں گے۔ حسین نے کہا میری بچی سکینہ ہے، یہ بھی منظور ہے۔ آواز آئی، اے حسین یہی نہیں بلکہ زینب کے سر سے ردا چھن جائے گی۔ اتنا سننا تھا۔ ارے زینب کی بات آئی، ردا کی بات آئی، روح حسین خاموش ہو گئی۔ اب کوئی آواز نہیں، عالم ارواح میں سناٹا طاری ہو گیا۔ اتنے میں پشت حسین سے کسی روح کی آواز آئی، اے میرے حسین، اے میرے بھیا، اگر ساری قربانیاں قبول کر لی ہیں تو یہ بھی قربانی قبول کر لے۔ اپنا گلا تو دے گا، اپنی چادر زینب دے دے گی۔ اے بھیا، ارے زینب کی چادر کیا، ایسی ہزاروں چادریں دین خدا پہ زینب قربان کرنے کو تیار ہے۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں عزیزو، آج 5ویں مجلس ہے، میں کہاں سے شروع کروں؟ یہی زینب ہے۔ ارے زینب جب مدینے سے رخصتی ہوئی نا تو تھوڑی دور جب آگے بڑھی اور جناب عبداللہ نے اجازت دے دی، اور یہ پہلے سے قانون بنا ہوا تھا جب حسین جائے گا تو عبداللہ زینب کو نہیں روکیں گے، اور یہی ہوا بھی۔ جب حسین چلنے لگے عبداللہ کو نے اجازت دے دی، زینب چلی، قافلہ تھوڑی دور پہنچا تھا کہ ایک مرتبہ کیا دیکھا، عبداللہ ارے گھوڑے سے چلے آ رہے ہیں۔ کسی نے زینب سے کہا اے زینب، ارے عبداللہ آ رہے ہیں۔ زینب نے ہاتھ اٹھا دیے، میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں تو عبداللہ مجھے روکنے آئے۔ لیکن جب قریب آئے تو کیا دیکھا، ارے ایک طرف اون ہے، ایک طرف محمد ہے۔ عبداللہ نے اون و محمد کو جناب زینب کے حوالے کیا، آواز دیے میری شریک حیات، جا تو رہی ہو حسین کے ساتھ، لیکن کہیں سفر میں اگر وقت پڑ جائے تو ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا، ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ عزیزو، یہی ہوا بھی۔ ارے زینب چلی آئیں، کربلا آ گئی، رات کی تاریکی ہے، شب عاشور ہے۔ ہر بی بی اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہے، اے میرے بچوں، ارے کل حسین پہ وقت ہے، حسین کے وقت ہے، ایسا کر دینا۔ کوئی قاسم کی ماں سمجھا رہی ہے، اے میرے لال تیرا بابا نہیں ہے، اے میرے لال کل اپنے بابا کی لاج رکھ لینا میرے لال۔ کوئی اپنے بچے کو سمجھا رہا ہے، ایک بچے کو سب سمجھا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک خیمے سے آواز آ رہی ہے، اے میرے بچوں تمہارا بابا مدینے میں ہے، اے میرے بچوں کل ماموں پہ وقت ہے۔ بچے آواز دیتے اماں اگر ہم نہر تک نہیں کل جا پائے تو ہم عباس کی شاگردی کا فائدہ کیا؟ انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ کل ہم نہر فرات تک پہنچ جائیں گے۔ اور ہوا بھی یہی، صبح ہوئی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو حسین نے آمادہ کیا، زینب کے لخت جگر کو گھوڑوں پہ سوار کیا۔ اب جیسے ہی گھوڑوں پہ سوار کیا، ارے بچے چلے، ننے بچے، اون و محمد کتنی دیر جنگ کرتے، فرات کی طرف بڑھتے رہے۔ اتنے میں چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا، اے بھیا ارے ادھر آگے نہ بڑھو، اس لیے کہ خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، اماں کو کیا منہ دکھائیں گے، اماں کو کیا منہ دکھائیں گے۔ ہاں عزیزو، بچے پلٹے، کہیں سے تیر چلا، کہیں سے تلوار چلا، ایک ایک زخم لگتا رہا۔ اون و محمد گھوڑے پہ ڈگمگاتے رہے، زمین پہ گر گئے۔ حسین آگے بڑھے، ایک کو حسین نے اٹھایا، ایک کو عباس نے اٹھایا، لے کے خیمے پہ آئے۔ اے زینب تمہارے بچے آ گئے، آؤ زینب آ جاؤ۔ ارے عجیب مانتا ہے کربلا کی، دونوں بچوں کے لاشوں کو اون
کون کو ادھر رکھا، محمد کو ادھر رکھا، درمیان میں پیشانی سجدے میں رکھ کے آواز دیے میرے اللہ ایسے ہزانوں اونو محمد تیری ذات پہ قربان ہو جائے۔ اونو محمد کا ماتم نہیں کیا، کربلا گزر گئی ماتم نہیں کیا، شام غریباں چلی گئی ماتم نہیں کیا، کوفے آ گئی ماتم نہیں کیا، شام کے زندان میں رہی ماتم نہیں کیا، واپس مدینے آ گئی ماتم نہیں کیا۔ ارے مدینے میں جب اپنے گھر پہنچی، عبداللہ کے صحن خانہ میں پہنچی اور اونو محمد کا حجرہ کھولا تو چھوٹے چھوٹے ارے بستر دیکھ کے مامتا تڑپ گئی، بستر پہ گرا دیا، اے میرے بھیا، ارے اونو محمد چلے گئے، اب زینب کو کوئی ماں کہنے والا نہیں ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ایام قلبی ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ میرے معبود اس پرآشوب دور میں جو مومنین بیمار ہیں انہیں جلد از جلد شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ میرے معبود اس مہلک مرض کو اس دنیا سے نیست و نابود فرما۔ میرے معبود تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل فرما، جو بیمار انہیں شفا یاب فرما، جو قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں انہیں رہائی عطا فرما، جو یتیم غریب مسکین بیوائیں ہیں ان سب کے نان و نفقے کا غیب سے انتظام فرما، جو یتیم اور غریب بچیاں ان سب کی شادی کا غیب سے انتظام فرما۔ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہماری گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو دامن عفو میں جگہ عنایت فرما۔ میرے اللہ پہلی اور آخری دعا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔